ایک مرتبہ ایک قافلہ سفر حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس قافلے میں بہت سارے علماء اکرام اور حفاظ اکرام بھی موجود تھے۔ سفر کرتے کرتے راستے میں ایک جگہ انہیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ایک عالم دین نے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اسے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم میرے سوالوں کا جواب دے دو گے تمہیں ہمیں مارنے پیٹنے کی لوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا سارا کا سارا مال خوشی خوشی تمہارے حوالے کر دیں گے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف کوئی مقدمہ بھی دائر نہیں کریں گے، کیا تم میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے بڑی حیرت سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اس کے بعد عالم دین نے ڈاکوؤں کے سردار سے کیا پوچھا، کیا ڈاکوؤں کے سردار نے ان کے سوالوں کا جواب دیا اور پھر کیا حجاز اکرام نے اپنا سارا مال خوشی خوشی ان ڈاکوؤں کے حوالے کیا؟ آئیے سنتے ہی۔ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حجاز اکرام کا بڑا لمبا چوڑا قافلہ سفر حج پر روانہ ہوا۔ اس دور میں عام طور پر جب سفر پر وہ لوگ نکلتے تھے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سارا سامان لے کر چلتے تھے۔ سفر طویل ہوتا تھا، کبھی کبھی راستے میں پانی تک نہ ملتا، کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی نہ ہوتا اور کبھی کبھی قافلے والے راستہ بھٹک جاتے تو کئی مہینے لگ جاتے تھے منزل تک پہنچنے پر۔ حجاز اکرام کا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے راستہ بھٹک گیا۔ یہ لوگ بہت دیر سے ایسی جگہ کو تلاش کر رہے تھے جہاں خیمے لگا کر رات قافلے کو آرام کے لیے ٹھہرایا جا سکے۔ انہیں ایسی کوئی جگہ تو نہ ملی، لیکن اچانک چلتے چلتے ان کا گزر ایک گھنے جنگل سے ہوا۔ جیسے ہی یہ قافلہ جنگل کے اندر داخل ہوا، اس جنگل میں ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گروہ رہتا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے قافلے کی آہٹ کو سنا، فوراً تمام ساتھیوں کو اس نے الرٹ کر دیا اور کہا، جب قافلہ جنگل میں پوری طرح سے داخل ہو جائے گا ہم چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں گے اور پھر گھیرنے کے بعد اچانک ایک ساتھ حملہ کریں گے، لوگوں کو قتل بھی کر دیں گے اور ان کا مال بھی لوٹ لیں گے۔ اب قافلہ دھیرے دھیرے جنگل کے اندر داخل ہو رہا تھا اور ڈاکو بھی الرٹ ہو کر قافلے کو لوٹنے کی تیاری میں کھڑے ہو رہے تھے۔ اب قافلہ جب پوری طرح سے جنگل میں داخل ہو گیا، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا۔ ان قریب تھا کہ ڈاکوؤں کا سردار اشارہ کرتا اور چاروں طرف سے ڈاکو قافلے پر حملہ کرتے، قتل و غارت گری کرتے اور لوٹ مار شروع کر دیتے۔ اس قافلے میں موجود ایک بہت بڑے عالم دین آواز دے کر ڈاکوؤں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں، ہم حجاز اکرام ہیں، ہم حج کے سفر پر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، ہم تجارت کی غرض سے نہیں نکلے، حج کی غرض سے نکلے ہیں، اگر اس کے باوجود تم ہمیں لوٹنا چاہتے ہو تو سنو، ہمارے پاس سفر کے لیے کچھ رقم ہے، علاوہ اس کے کھانے پینے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں، پھر بھی تمہارا ارادہ اگر ہمیں لوٹنے کا ہو تو لوٹ سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جو بھی تمہارا سردار ہو اسے میرے پاس بھیجو، میں اس سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے سردار نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا ہم وعدہ کرتے ہیں خوشی خوشی اپنا مال تمہارے حوالے کر دیں گے، اف تک نہیں کہیں گے، یہاں تک کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تمہارے سردار نے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا ہم قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف مقدمہ بھی نہیں دائر کریں گے۔ اب جب تمام ڈاکوؤں نے اور ڈاکوؤں کے سردار نے یہ سنا حیران رہ گئے۔ آخرکار ڈاکوؤں کا سردار ڈاکوؤں کی صف کو چیرتا ہوا باہر نکل کر آتا ہے، عالم دین کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس پر عالم دین نے کہا، واقعی کیا تم ہی ان تمام ڈاکوؤں کے سردار ہو؟ ڈاکوؤں کا سردار دہاڑ کر کہتا ہے، ہاں میں ہی ان کا سردار ہوں، کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ عالم دین نے کہا، نہیں، میں تو بس جاننا چاہتا تھا کہ واقعی تم ہی ان کے سردار ہو۔ اچھا، کیا تم میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عالم دین نے کہا، تمہارے گھر میں بیوی بچے ماں باپ کیا موجود ہیں؟ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو، یہ کیسا بے تکا سوال ہے؟ اس پر عالم دین نے کہا، میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں، یہی میرا سوال ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ کیا بتاؤ، تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟
तुम्हारी शादी हो गई है, क्या बीवी बच्चे भी मौजूद हैं? इस पर डाकुओं का सरदार कहता है, हाँ, घर में मेरा बूढ़ा बाप है, माँ नहीं है, मेरी बीवी है, मेरी एक 32-34 साल की बहन भी घर में मौजूद है और मेरे 2 छोटे छोटे बेटे हैं। क्या तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया? अब हम तुम्हें लूट लें? इस पर आलिम दीन ने कहा, नहीं नहीं, रुको तो सही, अभी कुछ और भी पूछना है। तुम डाका जनी करते हो, कत्ल गारत गिरी करते हो, किसकी खातिर करते हो? तुम्हें जो भी हाथ लगता होगा अकेले तो नहीं खाते होगे, तुम ये मालो दौलत ले जाकर अपने बीवी बच्चों को भी खिलाते पिलाते होगे, अपनी बहन को भी खिलाते होगे, अपने बूढ़े बाप को भी पालते होगे। इस पर डाकुओं के सरदार ने कहा, हाँ, हम सब यही करते हैं। हम जब डाका जनी करते हैं, जो कुछ हमारे हाथ लगता है हम आपस में बांट लेते हैं और हम आपस में जो भी बांटते हैं अपनी जात पर भी खर्च करते हैं, अपने घर वालों पर भी खर्च करते हैं। आलिम दीन ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं बस यही जानना चाहता था। अब मेरा अगला सवाल, क्या उसका जवाब दोगे? डाकुओं के सरदार ने कहा, हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आलिम दीन ने कहा, रहजनी तुम करते हो, कत्ल गारत गिरी तुम करते हो, दिन रात लूट मार तुम करते हो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे हाथ लगता है उसमें तुम्हारा बूढ़ा बाप भी खाता है, तुम्हारी बीवी भी खाती है, तुम्हारी बहन भी खाती है, तुम्हारे बच्चे भी खाते हैं। ये गुनाह का सारा काम तुम करते हो, लोगों के घर तुम उजाड़ते हो, लोगों को कत्ल करके इतने बड़े गुनाहगार तुम बनते हो, लेकिन जब तुम्हारे हाथ सब कुछ लगता है तो ले जाकर अपने घर वालों को भी खिलाते पिलाते हो। जाओ, जाकर अपने घर वालों से पूछ कर आओ, ये जो कुछ तुम कर रहे हो इसमें जो गुनाह तुम्हें होता है, क्या गुनाह में भी कयामत के दिन वो हिस्सा लेंगे? क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे? डाकुओं के सरदार ने जब आलिम दीन का ये सवाल सुना हैरान रह गया। वो कहता है, मैंने आज तक कभी इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लूट मार की, कत्ल गारत गिरी की और जो कुछ भी कमाया अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को खिलाया पिलाया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे गुनाहों में भी क्या वो मेरा साथ देंगे। मैं जो कमाता हूँ उनके दरमियान बांटता हूँ, लेकिन जो गुनाह में जमा करता हूँ क्या इसमें भी उनका हिस्सा होगा? आलिम दीन ने कहा, मैं यही तो चाहता हूँ। जाओ, अपने घर जाओ, अपने वालिद से ये सवाल करो, अपनी बीवी और अपने बेटों और अपनी बहन से ये सवाल पूछ कर आओ। कयामत के दिन कत्ल गारत गिरी और लूट मार की वजह से जब अल्लाह तुम्हारी पकड़ करेगा तो उस वक्त भी क्या वो हिस्सा बांटेंगे? क्या वो तुम्हारे कुछ गुनाहों को अपने जिम्मे ले लेंगे? इस पर डाकू कहता है, अगर मैं अपने घर पूछने गया तुम यहाँ से भाग जाओगे। इस पर आलिम दीन ने कहा, या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो या तो तुम मुझे यहाँ बांध दो। अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है, हम सबको रस्सियों से पेड़ों से बांध दो और जाओ। तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे जितने साथी हैं सब अपने घर जाएं और घर जाकर अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से सवाल पूछ कर आएं। अब वो डाकुओं का सरदार पूरे काफले वालों को पेड़ों से बांध देता है और बांधने के बाद अपने घर जाता है। घर जाने के बाद सबसे पहले अपने बूढ़े बाप से कहता है, बाबा जान, आज एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। बाप ने कहा, बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? डाकुओं का सरदार अपने बूढ़े बाप से कहता है, बाबा आप तो जानते हैं कि मैं डाकू हूँ, कोई और हुनर नहीं जानता। मैं आपको जो खिलाता पिलाता हूँ वो कहाँ से लाता हूँ, कैसे लाता हूँ, आप ये जानते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे जिंदगी भर के गुनाहों की वजह से कल कयामत के दिन अगर अल्लाह मेरी पकड़ करेगा, आप मेरी मदद करेंगे, कुछ गुनाह अपने जिम्मे ले लेंगे? क्या आप मेरी माफी तलाफी का कोई इंतजाम करेंगे, मेरा साथ देंगे? इसमें बूढ़ा बाप कहता है, बेटा मैंने जिंदगी भर कमाया है, तुझे खिलाया पिलाया है, पाल पोस कर तुझे जवान किया है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। अब मुझे पालना खिलाना पिलाना ये तेरा जिम्मा है। अब तू मेहनत मशक्कत करके कमाता है, लूट मार करके कमाता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सुबह शाम रोटियां चाहिए। बेटा तू कैसे लाता है, कहाँ से लाता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस खाने पीने की चीजें चाहिए और तू ये पूछता है कि कयामत के दिन मैं तेरे हिस्से का गुनाह अपने जिम्मे ले लूं, ये मुमकिन नहीं है। मैं तेरा बाप हूँ, तेरी जिम्मेदारी है मुझे पालना, और जो कुछ मुझे पालने खिलाने पिलाने के लिए तू करता है उसका जवाब दे। अकेला तू होगा,
میں نہیں ہوں۔ اپنے بوڑھے باپ کی باتوں کو سننے کے بعد ڈاکوؤں کا سردار اپنے منہ کو لٹکائے ہوئے اپنی بیوی کی طرف بڑھتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے تو میری بیوی ہے، بتا کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ کرے گا، کیا تو میری مدد کرے گی، میرے کچھ گناہ اپنے سر لے لے گی؟ اس پر بیوی کہتی ہے جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا تو نکاح کے وقت آپ نے لوگوں کو گواہ بنا کر میرے نان و نفقہ کی ذمہ داری لی تھی، کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے پہنانا اڑانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں، آپ کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے بوڑھے باپ کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہوں، آپ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرتی ہوں، یہ میرا کام ہے، اور کما کر لا کر کھلانا یہ آپ کا کام ہے، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ اب آپ کہاں سے کماتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، یہ میری جواب دہی نہیں، آپ کی جواب دہی ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کے گناہ میں اپنے سر لے کر جہنم کی آگ میں بھلا کیوں جلوں؟ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مایوس ہو کر بہن کی طرف جاتا ہے، بہن نے بھی دو ٹوک یہی جواب دیا، اپنے بیٹوں کے پاس جاتا ہے، بیٹے بھی کہتے ہیں آپ باپ ہیں، ہمیں کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے، کہاں سے لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں تو صبح شام روٹیاں چاہیے، ہمیں تو پہننے کو کپڑے چاہیے، ہمیں تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے سارے انتظامات چاہیے، آپ کیسے کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کل قیامت میں ہم آخر آپ کے گناہ اپنی سر کیوں لیں گے؟ اللہ اکبر۔ اپنے باپ سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے یہ باتیں سننے کے بعد ڈاکوؤں کا سردار مایوس ہو کر پھر دوبارہ پلٹ کر جنگل میں آتا ہے، عالم دین کو جا کر رسیوں سے کھولتا ہے اور کھولنے کے بعد کہتا ہے میں نے اپنے تمام گھر والوں سے سوالات کیے، ہر کسی نے یہی کہا میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی سزا قیامت میں اکیلے بھگتنی پڑے گی، میں جو کچھ کما کر لے جاتا ہوں اس میں تو سب کا حصہ ہے، لیکن میرے گناہوں میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں، یہ سب میرے سر جائے گا۔ عالم دین نے کہا پھر تو بتا، تو آخر اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی بہن اور اپنے بوڑھے باپ کے لیے اپنی آخرت کو تباہ برباد کیوں کرتا ہے؟ اگر تو محنت مشقت کرے گا، ممکن ہے ڈاکہ زنی میں جتنا کما لیتا ہے اتنا نہیں کمائے گا، لیکن پھر بھی تیرے بیوی بچے بھی جہنم کی آگ سے، حرام لقموں سے بچ جائیں گے، اور تو بھی آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ اب تیری مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، حلال راستے پر نکل، اللہ برکت عطا کرے گا، یوں حرام کمائی کا راستہ چھوڑ دے، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ عالم دین کی نصیحت آمیز باتوں کو سننے کے بعد یہ نہ کہ صرف ڈاکوؤں کے سردار نے بلکہ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی ایک زبان ہو کر سچی توبہ کر لی۔ حجاز اکرام نے تمام لوگوں کو دعائیں دی۔ اس کے بعد جب حجاز اکرام کا قافلہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا تو ڈاکوؤں کا سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہوا، اس نے بھی جا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی، سچی توبہ کی، اور وہ بھی حج کی سعادت سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں ایک عالم دین کا مقام۔ عالم دین اگر باعمل ہوتا ہے، اللہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرماتا ہے، اور پھر اس عالم دین کی نصیحت آمیز باتوں کو سننے کے بعد وقت کا رہزن ہو، وقت کا ڈاکو ہو، وہ بھی رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے، اور وہ جو کل تک جہنم کا ایندھن جمع کرنے میں لگا تھا اب وہ جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے، علماء اکرام کا احترام کرنے، ان سے محبت کرنے، ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔